عنوان ہے صراط مستقیم، جس میں ہم آپ کو روزمرہ ہمارے اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اندازہ بھی ہوتا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور کبھی غیر محسوسانہ انداز میں کچھ چیزوں کے اتنے ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں آج کے خاکے میں معاشرے کی کس پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ روز کی مصیبت لگتا ہے یہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے۔ ارے یار آج آفس میں پھر باس کی باتیں سننی پڑیں گی اور واپسی میں اذان کو بھی ویگن پہ لانا پڑے گا اسکول سے۔ کیا مصیبت ہے یار۔ ہے کیا ہوا بھائی؟ ارے یار وہی روز کا عذاب۔ کب سے سوچ رہا ہوں کہ کچھ سیونگ کر کے اس کو بدل لوں، اب بہت ضروری ہو گیا یہ۔ بھائی میری کمیٹی نکلنے والی ہے، اس بار میرا ہی نمبر ہے کمیٹی کا، آپ لے لیجئے، ابھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، بعد میں ہو واپس کر دیے گا۔ واپس کہاں سے کروں گا، میری تو سیونگ ہی نہیں ہوتی۔ آپ اگلے ہفتے مجھ سے پیسے لے لیں بس۔ جیتے رہو۔ تمہیں یاد ہے امی ہمارا آپس میں اتفاق اور محبت دیکھ کر کتنا خوش ہوتی تھی۔ یاد ہے مجھے۔ چلیں بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، آپ کو بھی ڈراپ کر دوں؟ نہیں تم جاؤ، میں اسی طرح سٹارٹ کر کے نکل ہی جاؤں گا۔ ہاں جاؤ خدا حافظ۔ لے لیے گا پیسے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چاچو آ گئے۔ چاچو ہمارے لیے کیا لائے؟ میں آپ کے لیے چاکلیٹس لے کر آیا۔ چاکلیٹس؟ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ میں ٹھیک ہوں، تو خیریت سے؟ تھکے آ رہے تم آئے ہو اور یہ شروع ہو گیا ہے۔ چاکلیٹ بعد میں کھا لینا، پہلے ہوم ورک تو پورا کر لو۔ ویسے یار تم نے نا اسے بہت سر چڑھا دیا۔ ایسی بات نہیں۔ ارے آمنہ اس حالت میں اتنا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، تم اندر جا کے آرام کرو، میں تمہارے لیے فروٹ کاٹ کے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، میں تو اپنے حصے کا کام کر رہی تھی، ویسے بھی گھروں میں مل جل کر ہی تو کام ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے سن لیا، تم اندر جا کے آرام کرو۔ اپنے مطلب پورے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے اچھی بن رہی ہے۔ لٹاتے رہیے اپنے بھائی اور ان کی اولاد پر اپنی محنت کی کمائی۔ کیا ہو گیا یار، بڑے بھائی ہیں میرے اور بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ یہ اچھا ہے، مجھے بتائیے آپ نے کون سا ہمدرد خانہ کھول رکھا ہے؟ جب آپ کے بھائی کا دل چاہتا ہے آپ اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھو آمنہ، بھائی بھی میرے ہمیشہ کام آتے ہیں، اور تم جانتی ہو ان کی تنخواہ قدرے کم ہے، آدھے گھر کے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں وہ، پھر بیٹا بھی ہے ان کا۔ بیٹا ہے ان کا، شاید آپ بھول رہے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک نیا مہمان آنے والا ہے، ہمارے اخراجات بھی بڑھنے والے ہیں۔ آنے والا اپنا رزق خود لے کر آئے گا، اور میرے خیال سے تمہیں مزید سکون آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات اپنے پلو سے باندھو، سمجھ آئی؟ تو ٹھیک ہے، میں امی کی طرف جا رہی ہوں اور اپنی اور اپنے بچے کی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی آپ کو میں۔ میری بات سنو آمنہ۔ دیکھتی ہوں اب کیسے یہ میری بات نہیں مانتے۔ یہ تم لوگ اچانک گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ شبیر تم آمنہ کو سمجھاؤ نا، تم تو مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتے ہو نا۔ بھابھی ہم کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے کہ گھر الگ کر لیں، یہاں مزید گزارا ممکن نہیں ہے۔ آمنہ دیکھو آمنہ، پلیز اس طرح سے مت کرو، ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں، ہم لوگوں کا گزارا مل جل کر اتفاق سے ہوتا ہے، اگر تم لوگ چلے گئے تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اب بس بھابھی، اب اور نہیں۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو آمنہ، ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہم لوگ، ہمیں تو سارے دکھ سکھ مل جل کے کاٹنے ہیں۔ دیکھیے بھابھی، آپ اپنے دکھ سکھ خود کاٹیں اور ہم اپنے، اور ہاں لوڈر آئے گا نا
तो मेरा फ्रिज, टीवी, एसी, मेरा सब कुछ लोड करवा के भेज दीजिएगा। और हाँ भाईजान, आपको शबीर ने बाइक के लिए पैसे दिए थे उधार, वो वापस कर दीजिएगा, हमें ज़रूरत है। चलो शबीर। हम ना ओके भाभी, ओके भाईजान। शबीर ऐसा मत करो, ये घर छोड़ के मत जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हुमैरा, जाने दो। लग रहा है कि जीने का शौक पूरा कर लेंगे। कल इसके पैसे इसके मुंह पे मारूंगा, इसके सामान के साथ। नाश्ता। वो मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे एक फुल टाइम मेड रख देते तो मैं इस हालत में घर का काम नहीं कर सकती। आमना, तुम जानती हो हम मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो 2 नौकरियां कर रहा हूँ, उसके बावजूद घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मगर मैं इस हालत में घर का काम कैसे करूंगी? तो ये बात तुम्हें वो घर छोड़ते हुए सोचनी चाहिए थी ना, कि उस घर में तुम्हारे लिए कितनी सहूलतें, कितनी बरकतें थी। तुम इन्हें कहा था ना कर लूंगी, तो अब करो। नहीं करना मुझे नाश्ता। पर शबीर, नाश्ता तो सुनिए तो। भाभी वाकई किसी नेमत से काम नहीं थी। वो तो मुझे बिल्कुल भी काम ना करने देती इस हालत में, और मेरा ख्याल भी कितना रखती। अच्छा, अब खुद ही करती हूँ काम। चची, चची आपको क्या हो गया? बेटा अपनी मामा को बुला के ला। मैं अभी बुला के लाता हूँ। मम्मा, मम्मा, चाची की तबीयत बहुत खराब है, वो बाहर गेट पे बेहोश हो गई है। लगता है टाइम आ गया। जाहिद, चलो उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। हम क्यों लेके जाएंगे भला? बड़े हमें मेडल पहना कर गई है। तुम रहने तो, मैं शबीर को फोन करता हूँ, खुद लेके जाए अपनी बेगम साहिबा को। जाहिद, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? बड़े हैं, आप भी इस तरह की बातें करेंगे? अब जो हुआ उसे भूल जाएं। आमना को हमारी जरूरत है, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे घर का हिस्सा है। आप मोटरसाइकिल निकालिए, मैं चादर ओढ़ कर आती हूँ। हटो बेटा। शब्बीर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम पे गया है। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आज आप और भाई ना होते तो शायद आमना जिंदा ना होती, और ना ही मेरा ये बच्चा सांस ले रहा होता। डॉक्टर ने यही बताया कि वक्त पर अस्पताल लाने पर ही आज ये बच पाई है। अगर आप दोनों यहाँ ना होते तो मैं तो कभी भी ना पहुंच पाता वक्त पे। थैंक यू सो मच। भाभी, मुझे माफ कर दें। बेहिसी और खुदगर्जी की जो पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी, वो अब उतर गई है। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आई कि अपने आखिर अपने ही होते हैं। भाईजान, मुझे माफ करते हैं, मैं इस कमअकल की बातों में आ गया था। अरे माफी किस बात की यार? वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। और आमना, तुम भी एक बात आइंदा याद रखना कि 1 और 1 11 होते हैं, और अल्लाह ने सारी बरकतें और नेमतें इत्तेफाक में रखी हैं। जी भाईजान, मैं याद रखूंगी। उलमा कराम हमारे साथ हैं, जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब बहुत शुक्रिया, और मौलाना मोहम्मद रज़ा थौदानी साहब बहुत शुक्रिया। क्या ख़स करें कि इत्तेहाद में बरकत होती है, मिलजुल कर रहना मसाइल में कमी का बाइस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो खैर दो राय हो ही नहीं सकती, इसको तो कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं करेगा कि क्या इत्तेफाक में बरकत नहीं होती। ज़ाहिर इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। 1 और 1 11 होते हैं।
تو یہ جوائنٹ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے اور سیپریٹلی بھی اگر رہ رہے ہوں تو بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. یعنی بالآخر فرض کیجئے کہ ساتھ رہتے رہتے 2 فیملیز 3 فیملیز 4 فیملیز تو ظاہر ہے کہ وہ جب ساتھ ساتھ رہیں گے تو برتن آپس میں ٹکرائیں گے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جو بزرگان ہوتے ہیں وہ خود بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ الگ الگ رہنا چاہیے, مگر الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدم اتفاق ہو جائے. صحیح ہے. ایون پڑوس جو ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. رشتہ داروں کو زیادہ ساتھ دینا چاہیے, ٹھیک ہے, خونی رشتہ داروں کو اور زیادہ ساتھ دینا چاہیے. اگر حالات ایسے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سوٹ کرتا ہے تو جوائنٹ فیملی میں رہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے پیش آئیے. اور اگر گنجائش ہے, وسعت ہے, تو صحیح موقع پر الگ گھر ہو جائے وہی مناسب ہے, لیکن اس میں بھی اتفاق اور اتحاد اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا وہ رہنا چاہیے. اس کو یوں خاص کروں تو ٹھیک ہے کہ یہاں مسئلہ یہ بڑا نہیں تھا کہ آپ الگ کیوں گئے, بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں الگ ہونا ناچاکی کی وجہ سے ہو رہا تھا اور ایک جھگڑے کی وجہ سے الگ ہو رہے تھے. دیٹ از رانگ. الگ ہونا از ناٹ رانگ, بٹ اس طرح الگ ہونا از رانگ. 100% بالکل. آپ نے بھی کل اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ بھئی اسلام میں ایسا نہیں کہ اس کی تاکید ہو کہ جوائنٹ فیملی میں رہیں تو ٹھیک ہے, اور لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں اگر غلط تھا تو یہی غلط تھا کہ بھائی لڑائی جھگڑے کے باعث اور اس کے بعد الگ ہو رہے تھے, ورنہ اگر باہمی سے معاملہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. ایسا ہی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو بھی مصنف ہوتا ہے, رائٹر ہے, وہ معاشرے کی ایک اچھی تصویر دکھانا چاہتا ہے, کوئی سبق دینا چاہتا ہے, اصلاح کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے. جی جی بالکل. ایک ہی, اور خاصاً چھوٹے سے اس میں حصے میں, خاکے میں, وہ ہر پہلو کو کور نہیں کر سکتا. اگر یہ ایک مثبت پہلو ہے تو جوائنٹ فیملی کے کچھ منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بہت زیادہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایک نے بچے کو مار دیا, خاص طور پر بچوں پہ جنگ ہوتی ہے, یا عورتوں میں گھر کے کاموں پر جنگ ہوتی ہے. صحیح ہے. یا بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہنڈیا سے 4 بوٹیاں کہاں گئی, اور چور کا پتہ نہیں چلتا کون کھا گیا کون پی گیا, دودھ سے گلاس غائب ہو گیا, فریج سے فرنی نکال کے کوئی کھا گیا. ان باتوں پہ جھگڑے روزانہ ہوتے ہیں, تو اس میں تو سیپریٹ رہنا بہتر ہے, جیسا حضرت نے فرمایا. لیکن جسم جدا ہو جائیں, دل ایک رہنے چاہیے. صحیح. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے, کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے, کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ضرور ہے کہ باہم اتفاق سے رہیں, پیار محبت سے رہیں, اور یہ ضرور ہے کہ اگر ایک گھر میں اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو رہی, صحیح ٹھیک, تو منافقت کرنے کے بجائے سیپریٹ ہو جائیں. اوکے. بعض اوقات امی جان ساس کو کہہ رہی ہیں اور باہر نکلتے بڑھیا مرتی بھی نہیں ہے کمبخت. یہ ہے منافقت. یا بہو کو مہمان آئے تو بیٹی, بہو کو بڑا نرم لے جانا, بیٹی ذرا چائے لانا, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی پیاری ساس ہے, کتنے پیار سے بلا رہی ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد جو سلطان راہی نکلنے والا ہے اندر سے مصطفیٰ قریشی گنڈاسا لے کر, وہ کتنا خطرناک ہے. تو یہ ہے نفاق, منافقت, اپنے 2 مطلب رخ بنا لینا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر اس قسم کی فضا قائم ہو جائے کہ دل دور ہیں, نفاق قائم ہو گیا, تو سیپریٹ رہنا بہت اچھا ہے, لیکن دل مل کر رہنا چاہیے. اب ایک سینیریو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ظاہر ہے الحمدللہ دائرہ بہت وسیع ہے نا نشریات کا, الحمدللہ, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی اخذ کرے کہ بھائی کسی کی ماں ہے جو کہ بوڑھی ہے, جو کہ اپنے بیٹے سے مدد کی طالب ہے, جو کہ عمر کے حصے میں ہے کہ اس کو بیٹے کی سپورٹ چاہیے, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہاں وہ اپنے عمر کے حصے کی وجہ سے بات بات پہ روکنے ٹوکنے, بہو سے جنگ کی بھی عادت ہے. اب وہ بیٹا یہ کہے کہ بھائی یہ تو ہم نے علماء سے بھی سن لیا نا کہ اسلام میں کہاں کہا ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی, تو امی جان میری آپ جان چھوڑیں, میں نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ, جھگڑے ہو رہے ہیں یہاں پہ. یہ بالکل دوسرا ایک ایکسٹریم آ گیا. جی جی جی. اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا پروگرام ہوا ہی اس پر تھا, ماں باپ کے حوالے سے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ والدین جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, تو اگر وہ فرض کیجئے کہ کچھ کوتاہی بھی کرتے تب بھی اولاد کی ذمہ داری تھی, مگر عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ والدین تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہرحال وہ اس حوالے سے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں, اور بڑھاپے میں خاص طور پر اگر ان کا کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, مستقل بھی نہیں ہے, تو پھر اس وقت تو اولاد ہی میں سے کسی اور. تو اس سینیریو میں یعنی کیا کریں کہ ایک طرف ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے مدد کی ضرورت ہے, ایک طرف بیگم
کہہ رہی ہے کہ بھائی میں بڑھیا کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ مہربانی فرمائیں الگ ہو, کیا کریں؟ ہاں, اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی نوبت آ جائے گی کہ جہاں پر مل کر ایک ارینجمنٹ کی طرف آنا پڑے گا, کہ جہاں پر ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کرنا ہوگا, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. تحمل, بردباری اسی کا نام ہے. یعنی اگر آپ بالکل آئیڈیل سچویشن اگر کہیں تو میاں بیوی بھی آپس میں کسی نہ کسی بات کے اوپر اختلاف تو کرتے صحیح بات ہے, صحیح بات, الگ تو نہیں ہو جاتے. ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. تو ماں باپ کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت بالا تر ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی اولاد میں سے تو 4 بیٹے ہیں تو کسی ایک کو تو یہ ذمہ داری لینی ہی ہے کہ وہ والدین کو اپنے ساتھ رکھیں, اور جب وہ ساتھ رکھیں تو یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ یہ جملہ کہے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی مفتی صاحب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ 4 بیٹے ہیں لیکن ماں اولڈ ایج ہاؤس میں, کہ بھائی بڑے مسائل ہیں امی کے تو نہیں رہ سکتی میری بیگم کے ساتھ. نہیں, یہ تو بالکل سخت حرام ہے کہ اپنے والدین کو اس طرح بیار و مددگار کسی کی زکاتوں اور صدقات کے اوپر چھوڑ دینا. اور اولڈ ہاؤسز میں کون سا ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے بیچاروں کی, جو اندر کے حالات ہیں. میں ہر ایک کو کوئی بلیم نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہت خطرناک قسم کے حالات ہوتے ہیں. گھر کا آرام تو نہیں ہوتا نا بہرحال. اور پھر ایک یہ احساس ہے مسلسل کہ میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں غیروں سے اپنی خدمت لے رہی ہوں, یہ کس قدر ہرٹ کرنے والا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو غم دے کر جو خوشیاں حاصل کی جائیں وہ کبھی راس نہیں آتی. صحیح ہے, بہت کبھی بھی. سبحان اللہ. کچھ عرصے بعد پھر ان کے بچے ہوں گے جو ان کو اٹھا کر کسی ایک کمرے کے اندر پھینک دیں گے یا اولڈ ہاؤس کے اندر ڈالیں گے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ شرعی اصول ہوتا ہے کہ جب ماں باپ محتاج ہوں تو تمام بچوں پر برابر ان کا نان نفقہ لازم ہوتا ہے. ہم فقہ حنفی کے مطابق یہ حتیٰ کہ لڑکی پر بھی واجب ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے تو سب بچے مل کر کفالت کریں. ہمارے یہ بھی ہوتا ہے, بڑے بیٹے کی شادی ہوئی الگ ہو گیا, دوسرے کی ہوئی الگ ہو گیا, اب رہ گیا چھوٹا, سب سے چھوٹا. بولتے ہیں بیٹا تو ہی قربانی کا بکرا بن. اب وہ شادی کرے گا تو وہی ماں کو رکھے گا, کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. وہ بیچارہ مسلسل اپنی قلیل تنخواہ میں ماں کو لے کے چل رہا ہے. یقیناً وہ جنت کما رہا ہے. لیکن باقی کو خیال کرنا چاہیے نا کہ بھئی آج کل اتنا خرچے ہوتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, ایک بھائی پہ برڈن ڈال دیا, آپ سب مالی سپورٹ فراہم کریں. تو بہرحال یہ بالکل گناہ ہے کہ اپنے والدین کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے. صحیح ہے. اور یہ ہماری صبح بھی بات ہوئی تھی, یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی نا کہ بھائیوں کے آپس کے تعلقات, ٹھیک ہے, گھر کی کمپلیکسٹی سے کس طرح ڈیل کرنا آپ لوگوں نے بتایا, لیکن اس سے ایک بھائی کے اپنے بھائی سے تعلق پر تو حرف نہیں آنا چاہیے نا. میں نے آپ سے صبح عرض کیا تھا غالباً کہ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ اس کو میں اپنے جنازے میں بھی نہیں آنے دوں گا, یہ سگا بھائی, یہ میرے جنازے میں بھی میں نہیں یہ اس لیول تک تو چیزیں نہیں جانی ہیں. واپس وہی آیت کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ یہ توڑتے ہیں اسے کہ جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ نامناسب ایک اپروچ ہوگی. اگر یہ یکجہتی کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتے تو یقیناً بہت سے حوادث دنیا جو مصائب مشکلات آتی ہیں ان کا وہ اس طریقے سے مقابلہ کر پاتے کہ ایک دوسرے کی کمر مضبوط کرنے کا باعث بنتے. اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں تو ایک مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ جب شکار کو شکار کرنے کے لیے ایک شکاری نے دانے پھیلا دیے تھے تو کبوتر بیچارے آئے دانے کھانے کے لیے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جال موجود ہے, وہ سب پھنس گئے اس کے اندر. پھر اس کے بعد یہ مشہور حکایت ہے کہ وہ جب پھنس گئے تو احساس ہوا کہ یہ تو ہم کو ٹریپ کر لیا گیا ہے. جب وہ اس ٹریپ کے اندر آ گئے تو ہر ایک پھڑپھڑا رہا ہے. جب وہ پھڑپھڑا رہے تھے تو اس کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر انہی میں ایک سمجھدار کبوتر تھا, اس نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے پر پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم ایک ساتھ اگر اپنے پروں کو پرواز کے لیے آمادہ کریں گے تو یہ جال ہمارے ساتھ اڑتا ہوا اس طرح سے آگے بڑھے گا کہ بالآخر ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے. اور 1 2 3 کر کے جب انہوں نے پرواز کے لیے اپنے پروں کو پھیلایا تو اس کے بعد وہ جال سمیت اڑنا شروع ہوئے. پھر ایک جگہ پر پہنچے کہ جہاں ان کا جاننے والا کوئی دوست چوہا تھا, اس سے کہا کہ اب تو آ کر ہماری مدد کر. وہ جال قطر دیا اور ایز اے رزلٹ وہ آزاد ہو گئے. تو یہ اگر آپ دیکھیں اتفاق در اتفاق کہ کبوتروں کا آپس میں اتفاق, پھر مل کر ایک ایفرٹ کرنا, ایفرٹ کے بعد اس چوہے کے ساتھ اتفاق, اور اس کے بعد نتیجتاً وہ اس مشکل سے آزاد ہوئے. تو ایک دشمن ہے, دشمن کے مقابلے میں باہمی اتفاق اور پھر ایک اور اتفاق. سورہ آل عمران کی ایک آیت جو بالکل اختتامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, اصبروا, صبر کرو, والصابروا, ایک دوسرے کو بھی برداشت کرو, والرابطوا, اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. اس کی ایک تفسیر یہ ہے اگر تم ایسا کرو. یہ کامیابی کے اصول ہیں کہ اگر ایک انسان اس طرح سے کرتا ہے تو کامیابی اور کامرانی اسے ملتی ہے. صحیح ہے, زبردست, جزاک اللہ. اور پھر اگر ماں باپ کے ساتھ رہ بھی رہے اسی بھی کوئی طور طریقے ہوں گے نا, یعنی ایسی فیملیز بھی ہیں نظر میں کہ جہاں پیسے ہیں ماشاء اللہ اچھا معاملہ ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن جیسے نہیں ہوتا گھر میں ایک گیسٹ رہ رہا ہوتا ہے کہ امی کا اوپر کونے والا کمرہ,
امی کو جو چیز چاہیے وہ بٹن دبائیے گا تو وہ آ جائیں گی کام والی، وہ ساری چیز جو کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بیٹے صاحب نے 10 دنوں تک شکل ہی نہیں دیکھی، اسی گھر میں رہتے ہیں. اور ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو میں ذاتی بھی جانتا ہوں، گھر سے نکلنے سے پہلے آخری کام کرتے ہیں ماں کے پاس بیٹھتے ہیں، آنے کے بعد پہلا کام. اچھا پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ابھی مجھے ڈانٹے گی، کچھ باتیں ایسی بولے گی جس سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. میں سنتا ہوں جب وہ تھک جاتی ہے مجھے ڈانٹ کے، کبھی وہ نہیں ڈانٹتی تو لگتا ہے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پھر میں اپنے یہ اپروچ ہونی چاہیے. دیکھیں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں. صحیح ہے. کیونکہ جیسے بات ہوئی تھی، حضرت نے یہ بات کہی تھی کہ بچے آبزرویشن ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ اگر اپنے والدین کو اس طرح اگنور کر کے تنہا چھوڑ کر اپنی کثرت مصروفیات کا بہانہ بنائیں گے، جبکہ کرنا کیا ہے، آپ نے نیوز کے سامنے بیٹھنا ہے، T20 دیکھنا ہے اور وہ پکنک پہ چلے جانا ہے فلاں جگہ، وہ ٹائم ہے. لیکن ماں کے لیے جب ٹائم نکالنے کی باری ہے تو بولتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو بچے تو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. آپ ماں کو چھوڑ کر فیملی کو تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. بچہ بھی جانتا ہے کہ امی سے یہ کہا تھا میں مصروف ہوں اور ہم تو کلفٹن کے ساحل پہ گھوم رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ابا جان فکر مت کریں، یہ آپ کا پڑھایا ہوا سبق انشاءاللہ دہرایا جائے گا، اور ایسا دہرائیں گے پھر آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. اور وہ پھر ایک ایسے وقت میں سمجھ میں آتی ہے کہ پھر اس میں ریورس گیئر نہیں لگ سکتا، وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. صحیح ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. ہم ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے 24 آورس کو تقسیم کر لیں. صحیح ہے. اس وقت میں اٹھوں گا، اس وقت ناشتہ کرنا ہے، آفس جانا ہے، واپس آنا ہے، یہ بیوی کے لیے، یہ بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، باہر کے لیے، اور یہ میرے ماں باپ کے لیے وقت ہے. صحیح ہے. اب آندھی آئے یا طوفان، یہ آپ نے اسکیجول پورا کرنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کبھی ہوتا ہے روٹین بگڑ جاتا ہے، اس کو دوبارہ پھر اسی پر لے کر آئیں. لیکن اپنے ماں باپ کے لیے ایک وقت مخصوص رکھیں، ان کو صحیح ٹائم دیں، تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا. صحیح. اور آخر میں جاتے آتے اس موضوع سے براہ راست متعلق نہیں، ویسے بتائیے گا کہ گھریلو ناچاکیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات آپ لوگوں کے پاس آتے ہوں گے لوگ، تو یہ ڈیورس کا اتنا ہائی ریشو، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یعنی سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے طلاق کے بارے میں کیا کہا ہے وہ، تو کیا اس پہ عمومی ایک رائے فرما دیں، پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے اس میں. یہ جو بنیادی اخلاقی تربیت ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ شادی کر دینا جتنا ضروری ہے نا، شادی کی تیاری کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور شادی کی تیاری میں صرف زیور بنوانا نہیں ہے، جوڑے بنوانا نہیں ہے. شادی کی تیاری میں بٹھا کر یہ سمجھانا اور کونسلنگ کرنا کہ دیکھو صبر کسے کہتے ہیں، دیکھو توکل کسے کہتے ہیں، دیکھو قناعت کسے کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ ہو اور پھر اس کے بعد قناعت کا جذبہ ہو تو انسان ڈیفینیٹلی فضول خرچی سے بچے گا. اس کے بعد پھر جتنا ہے اس میں پورا کرنے کی وہ کوشش کرے گا. اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ تان و تشنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروردگار کو پسند نہیں ہے، جس پر آپ نے پروگرام بھی کیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ جانے والی کسی کے گھر میں جا رہی ہے جو اس کا اپنا گھر بننے جا رہا ہے، تو وہاں پر جا کر وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے گی. اگر شوہر کی تربیت ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا. یہ زبان اگر کنٹرول میں آ جائے تو آپ اطمینان رکھیے آدھے سے زیادہ طلاق کے جو مسائل ہیں ان کے پیچھے بنیادی ترین وجہ زبان کا بے قابو ہونا ہے. اس پہ آپ فرمائیے گا. جی اس میں دیکھیں والدین کو رول ماڈل بھی بننا ہوگا. صحیح ہے. تھیوری آپ کتنی اچھی پڑھا دیں، جی جی جی، ماں کہتے کہ بیٹا قناعت کرو یہ، اور پھر کہے تیرا باپ کا اللہ بیڑا غرق کرے مجھے کچھ لا کر ہی نہیں دیتا، تو اس پڑھایا ہوا سبق کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے تو سب کچھ خراب کر دیا. اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو ہے تھیوری اور پریکٹیکل دو چیزوں سے ہوگی. ان کو آپ دین بھی سکھائیے، اخلاقیات جو دنیاوی لحاظ سے وہ بھی سکھائیں، اس کا انکار نہیں، اچھے اخلاق آپ سکھائیے اور ساتھ ساتھ کر کے دکھائیں. جب ایک بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں میرے والد کا ساتھ دے رہی ہے، وہ بد کلامی نہیں کرتی، اگر نندوں کی طرف سے یا ساس کی طرف سے، دادی یا پھوپھیوں کی طرف سے والدہ کے اوپر کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے تب بھی انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کر کے ان کے دل جیتے ہیں، تو بچی وہی کام کرے گی. اور اگر ماں یہ کہے کہ رخصت کرتے ہوئے دیکھ سننا نہیں ہے، کوئی کچھ کہے، شوہر کہے مجھے فوراً تو نے فون کرنا ہے، ہم ہیں نا پیچھے بیٹھے ہوئے، تو بچی کہتی ہے جب بیک موجود ہے تو پھر کیا. پرانے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بچی کو بھیجتے تھے نا تو والدین کہتے تھے کہ تم جا رہی ہو اب جنازہ ہی واپس آنا چاہیے، یعنی خود فیس کرنا اپنے معاملات. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بچی کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کو خود ہی چلانا ہے. اور یہ ہم بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، کزن نے کہہ دیا، بڑی بہن نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، ان کی مت سنیں. آپ اپنے شوہر سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں فرسٹ، یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور دوسرا اپنا اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو اس میں ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. آپ جب یہ مشورے قبول کرتی ہیں نا، ایک آئے گی کیسے چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے،
तुमने नहीं देखा मैंने क्या किया है? बोलती अच्छा गुर सिखाओ, वो अपने निकालती है, पटारा खोलती है, उसमें से तरकीब नंबर 1, तकरीब नंबर 2 और तकरीब नंबर 3, वो सब निकाल कर उसको तरकीबें और तकरीबें सब देकर और वो घर खराब करके चली जाती हैं। तो ऐसी बेजमालो औरतों से भी बचना चाहिए, अपना घर बसाएं, अपने घर को चलाएं। तलाक के बाद औरत की वो इज्जत नहीं होती है। अच्छा दूसरा शौहर अगर खतरनाक मिल गया कि तो उससे भी तलाक लेंगी, फिर मजबूरन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बेहतर नहीं है कि पहले घर के अंदर ही अपने अच्छे अंदाज से। सही। आप मैं 2 साल पहले शायद वर्ल्ड कप हो रहा था, तो क्रिकेट पर मुफ्ती साहब के मैंने तफसीर सुने थे, तो मैंने एक गुजारिश की थी हो क्या कि अगर कमेंट्री बॉक्स के अंदर भी मुफ्ती साहब तशरीफ रखें तो बहुत कामयाबी के साथ तफसीरा कर सकते हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुफ्ती साहब तो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का अंदेशा है कि ख़वातीन का रद्द-ए-अमल को ज़्यादा ना चाहिए। ज़ाहिर आपने इसकी वजाहत की, बारहा वजाहत बहनें सुनती रहती हैं माशाअल्लाह, उन्हें पता है मैं बैलेंस बना कर लेता हूँ, तो औरतों की बात चली तो नहीं, और आपने बारहा इसकी वजाहत भी की कि वो, और ज़ाहिर है जब माँ का तज़किरा आया, एक औरत ही है, तो आपने उसके बारे में बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। उलमा-ए-किराम का बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।